کہتے ہیں کہ ہم جن سے روحانیت کا نور لیتے ہیں، روحانیت کا علم لیتے ہیں، روحانیت کا اذن لیتے ہیں، وہ شریعت پہ چلنے والی ہستیاں ہیں، وہ شریعت کو ڈیفائن، ڈسکرائب، پرسونیفائی کرنے والی ہستیاں ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. وہ آقا علیہ السلام سے وہ سلسلہ جوڑتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے وہ سلسلہ جوڑتے ہیں، اہل بیت سے وہ سلسلہ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ ان کی دعا ہے، ان کا اذن ہے، جس کی وجہ سے ہم روحانیت کے کسی بھی درجے پہ پہنچتے ہیں. لیکن ابھی زیر غور کیا ہے کہ روح، نفس دو سیپریٹ اینٹیز ہیں. اس لیے روح کی ڈسکشن روحانیت کے چیپٹر میں، جس کو انگریزی میں ہم صوفیزم کہہ سکتے ہیں، تصوف کہہ سکتے ہیں اردو میں بھی، اور علم النفس جو ہے وہ اسپرچولیٹی ہے، جو بدھسٹ بھی، جس کے اوپر اپنی پوری ایک ان کا پورا مذہب، بدھزم کا پورا مذہب جو ہے وہ اسپرچولیٹی کے اوپر بیس کرتا ہے. ہمارے بر صغیر میں ایک مسئلہ کیا ہے کہ جو نفس کی ایکسرسائزز ہیں وہ اٹ سیلف ایک ریچول بن کے ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہیں. یعنی گنز ڈونٹ کل پیپل، پیپل کل پیپل. انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس ویپن کا استعمال کیسے کرتا ہے. اسی طرح وہ جو انرجی ہے اس کو پازیٹیولی یوز کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک مسکنسیپشن میں دور کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں میں بڑے مدت سے چلی آ رہی ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اسپرچولیٹی جو ہے وہ تصوف ہے، یا تصوف جو ہے وہ اسپرچولیٹی ہے. دا ورڈ اسپرٹ اپنے لفظ سے ہی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ نفس کی گفتگو ہے. اسپرچولیٹی نفس سے ریلیٹڈ ہے. اور روحانیت، جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں انگریزی میں، روحانیت اپنے لفظ سے ہی بتاتا ہے، اپنے تعریف سے بتا رہا ہے کہ وہ روح سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ ہے. اب علم النفس اور علم الروح یہ ہم اکثر ڈسکس کر چکے ہیں اپنے گرے لاؤنج پہ بھی اور باقی پوڈ کاسٹ میں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بریفلی بتا دوں کہ جو مضمون، جو سبجیکٹ روح کی ڈسکشن کرتا ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں، جو نفس کی ڈسکشن کرتا ہے اس کو علم النفس کہتے ہیں. کنفیوژن کہاں آتی ہے؟ جب تصوف والے یا روحانیت والے ابتدا نفس کو تابع کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز سے گزارتے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں کہ اسپرچولیٹی یعنی علم النفس کیا ہے. انسان کی ہماری ساخت میں بنیادی طور پہ ایک مٹی ہے، ایک پانی کا ایلیمنٹ ہے جس سے مٹی گوندی گئی ہے، صحیح. ہوا ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں، انہیل اور ایکسیل کرتے ہیں، آگ ہے جو نفس کی صورت میں اس گیلی مٹی کو شیپ دینے کے لیے ہمارے ارد گرد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ساخت کو مینٹین کرنے کے لیے ایڈ کیا. اور وہ خوبصورت ترین تحفہ جو روح کا تحفہ ہے، جو کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات جو ہیں وہ سر بر سجدہ تھی آدم علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ وہ روح کا تحفہ آدم علیہ السلام کو عنایت کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور روح جو ہے قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح پھونک دوں تو تم سر بر سجدہ ہو جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ان کی ایسی کریکٹرسٹکس ایڈ کی ہیں انہوں نے، جس کو پوزیشن انہوں نے اپنی شو کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا یہ میری چیز. اب جیسے ہی روح ایڈ ہوتی ہے تو وہ اس مٹی کے پتلے کو ایک ایسی شان بخشتی ہے کہ ملائک، فرشتے بھی سر بر سجدہ ہو جاتے ہیں. جب تک نفس تھا، آدم علیہ السلام کی باڈی جو ہے وہ موجود تھی، ان کا جسم مبارک جو ہے وہ فلیٹ تھا، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں روح نہیں پھونکی تھی، تو نفس بھی تھا، مٹی بھی تھی، پانی بھی تھا. سجدہ نہیں ہوا. سجدہ ہوا تو روح کے آنے کے بعد ہوا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح وہ علم کا درجہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا، کہ علم ہے جس نے آدم کو افضل کر دیا باقی مخلوقات سے. جب ابلیس کا پھر وہ پورا ڈائلاگ ہے، بارہا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ ابلیس نے کہا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مجھے آپ نے آگ سے تخلیق کیا، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں. وہ ہم ڈیٹیل میں کسی دن پورا چیپٹر ڈسکس کریں گے کہ اس ساری ڈسکشن اور اس بحث میں اس کے تکبر کا ایلیمنٹ جو تھا وہ کیوں تھا اور کیا تھا. لیکن ابھی زیر غور کیا ہے کہ روح، نفس دو سیپریٹ اینٹیز ہیں. اس لیے روح کی ڈسکشن روحانیت کے چیپٹر میں، جس کو انگریزی میں ہم صوفیزم کہہ سکتے ہیں، تصوف کہہ سکتے ہیں اردو میں بھی، اور علم النفس جو ہے وہ اسپرچولیٹی ہے، جو بدھسٹ بھی، جس کے اوپر اپنی پوری ایک ان کا پورا مذہب، بدھزم کا پورا مذہب جو ہے وہ اسپرچولیٹی کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے کے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، کہ وہ ان کے عقائد کیا ہیں اور ان کی پریکٹس کیا ہے. لیکن وہ پریکٹس کا ایسنس نفس کو تابع کرنا ہے، وہ پوری ایکسرسائز میڈیٹیشن ان کی نفس کو تابع کرنے کی.
ہندوازم میں بھی نفس کو تابع کیا جاتا ہے, اسلام میں بھی نفس کو تابع کیا جاتا ہے, کرسچینٹی میں بھی نفس کو تابع کیا جاتا ہے, جوڈیزم میں بھی نفس کو تابع کیا جاتا ہے. یہ تمام مذاہب اس نفس کی انرجی کی افادیت سے بالکل بھی انسان کو دور نہیں کرتے. وہ بتاتے ہیں تمام کے تمام مذاہب کہ یہ نفس بہت ضروری اور بہت فائدہ مند انرجی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے کنٹرول کے لیے دی ہے, کہ اس کو ہم کنٹرول کر کے بہت پازیٹیو سینس میں یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بدھزم کی مثال دی, وہ اس کو صرف پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے آتے ہیں. اسی طرح اسلام میں جو تمام کے تمام مسالک کے اندر یہ لوگ پائے جاتے ہیں جن کو ہم تصوف سے ریلیٹڈ لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ بھی اپنے فرسٹ چیپٹر میں نفس کو اپنے تابع کرنے کی گفتگو اور اس کی ایکسرسائزز کے اوپر زور دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے برے صغیر میں ایک مسئلہ کیا ہے کہ جو نفس کی ایکسرسائزز ہیں وہ اٹ سیلف ایک ریچول بن کے ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہیں, اور ابھی جو تصوف کے دعوے دار یا صوفیزم کے دعوے دار بن کے بیٹھے ہیں وہ ان نفس کی ایکسرسائزز سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بھی کر لیتے ہیں, اور نفس کی طاقت کو استعمال کر کے اس انرجی کو, جس کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے, اس انرجی کو یوز کر کے ان کو اس لیول پہ کنونس بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کوئی بہت سپر پاورز ہیں, جو کہ ہوتی بھی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نفس کی طاقت ایک انرجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں عنایت کی ہے انسان کو, اور انسان نے اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو یوز اسی طرح جیسے ایک ویپن میں کسی کے ہاتھ میں دے دوں اس کو جہاد پہ استعمال کرے, یا کسی کے طرف کے لیے کرے, سیلف ڈیفینس کے لیے کرے, یا اس کو یعنی گنز ڈونٹ کل پیپل, پیپل کل پیپل. انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس ویپن کا استعمال کیسے کرتا ہے. اسی طرح وہ جو انرجی ہے اس کو پازیٹیولی یوز کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں, جیسے میں نے بدھسٹ کا کہا. اسی طرح یہ جو ہمارے بر صغیر میں کلچر ہے, سلسلے ہیں, ان میں جتنے لوگوں نے اس کو پازیٹیو یوز کیا ان کے نام آج تک اچھے الفاظ میں گونجتے ہیں. ان کے نام پہ جنہوں نے دکانیں کھول لی ان کے نام ہم رہتی دنیا تک برے نام سے گونجتے رہیں گے. لیکن یہ پورا چیپٹر ہی ایک دم سے آپ کو مختلف لگنے لگے گا کہ یہ نفس کی گفتگو کرتے رہے, یہ نفس کے اوپر ساری گفتگو, یہ روحانیت سے تو دور رہے. یہ تو روحانیت کا پہلا چیپٹر ضرور تھا, نفس کو تابع کرنے کی ایکسرسائز ضرور تھی, انہوں نے اس کو ریچول اور مذہب بنا کے ہم لوگوں کے سامنے تصوف کی ایک بگڑی ہوئی شکل پیش کر دی, جس کی وجہ سے آج بھی ماڈرن ڈے علماء جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ روحانیت کی حقیقت ہے. جو روحانیت کے شیخین اصل میں گفتگو کر گئے وہ کس نقطے کے اوپر انسان کو لے کے جانا چاہتے تھے. ویسے بائی دا وے وہ لے کے جانا بھی نہیں چاہتے تھے, وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتے. جو جینوئنلی روحانیت کے قائل ہوتے ہیں یا روحانیت کا ادراک رکھتے ہیں وہ کسی کو بھی اس رستے پہ آنے کی گفتگو نہیں کرتے, نہ اس کی طرف کسی رجحان کو ہوا دیتے ہیں. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جن سے روحانیت کا نور لیتے ہیں, روحانیت کا علم لیتے ہیں, روحانیت کا اذن لیتے ہیں, وہ شریعت پہ چلنے والی ہستیاں ہیں, وہ شریعت کو ڈیفائن, ڈسکرائب, پرسونیفائی کرنے والی ہستیاں ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سلسلہ جوڑتے ہیں, مولا علی علیہ السلام سے وہ سلسلہ جوڑتے ہیں, اہل بیت سے وہ سلسلہ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ ان کی دعا ہے, ان کا اذن ہے, جس کی وجہ سے ہم روحانیت کے کسی بھی درجے پہ پہنچتے ہیں. اب یہ ساری گفتگو روحانیت کی جو ہے یہ ہے ایسنس آف تصوف, ناٹ دا فرسٹ ون جو ہم نے ڈسکس کیا جو اسپرچولیٹی. اسپرچولیٹی جسے جو علم النفس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اور آج کے بعد مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس چیز کو کہ یہ جتنے بھی برے صغیر میں ریچولسٹک تصوف پایا جاتا ہے یہ تصوف نہیں ہے. نہ اس کے دعوے دار صوفی ہیں, نہ اس کے دعوے دار روحانیت کی الف بے بھی جانتے ہیں. یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا ایک سرٹن ایرا میں. میں اس کا بھی تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دیتا ہوں کہ جب شیخ ابن عربی نے مثال کے طور پہ اپنی کتاب میں ایسے اذکار کیے, ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ باعث بنے کہ شریعت کے پیروکار اس کو کفر کے زمرے میں لے کے آئیں. جبکہ میں ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے سامنے کسی بھی ہسٹورک ریفرنس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ ریلیجس ہسٹورک ریفرنس کیوں نہ ہو, ہم اس کی صحت پہ شک کر سکتے ہیں, اس کے راوی کے اوپر شک کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کتب میں جو کانٹینٹ سامنے آتا ہے اس کو ڈائریکٹلی ان شیخین سے جوڑ کے ان کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی جاتی ہے, جبکہ اس کتاب کے کانٹینٹ اور اس کی تدریج کے اوپر بھی, اس کی پبلیکیشن مطبوعات کے اوپر کیوں نہیں کوشچن اٹھایا جاتا کہ یہ پروفائلنگ جو ہوتی ہے کسی شیخ کی, کسی بزرگ کی, وہ اس کانٹینٹ کے ساتھ میچ نہ ہو. تو ہمیں ایزیلی جج کر لینا چاہیے کہ یہ کتاب چھاپنے والے
کی نیت میں شک کیا جا سکتا ہے، یا کتاب کے کانٹینٹ کو پروموٹ کرنے والے یا ایسے کسی ایجنڈا کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے جو ان کو ملائن کرنے کے لیے، اس پورے سسٹم کو ڈیمیج کرنے کے لیے چلایا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. علماء ڈائریکٹلی ان پرسنالٹیز کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور تنقید سے ان کو دیکھتے ہیں، جبکہ ان کی ایسنس اتنی سپیریئر سائیکالوجی کی گفتگو کرتی ہے کہ اتنی انفیریئر ڈسکشن پاسبل نہیں ہو سکتی ایسی پروفائلنگ کے ساتھ. لیکن میں یہ اس وقت وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ آگے چل کے ڈسکس کر سکتے ہیں. بیسکلی جو میں یہاں پہ کلوز کرنا چاہتا ہوں اب یہاں پہ، کہ علم النفس اور روحانیت کو دو مختلف سبجیکٹس کے طور پہ ہم لوگ آگے چل کے بھی ڈسکس کریں گے. روحانیت اور اس اسپرچویلٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو بیسک سے میں نے ڈفرینس آپ کو بتائے ہیں وہ آپ آج کے بعد نوٹس کیجئے ان آپ کے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ میں، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ روحانیت کے لوگ تو آپ کے گھر میں پائے جاتے ہیں، میرے گھر میں پائے جاتے ہیں، ہماری فیملیز میں پائے جاتے ہیں، ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں جو روح کی ڈسکشن کرتے ہیں، نفس کی ڈسکشن نہیں کرتے، نفس کو تابع کرنے کی گفتگو کرتے ہیں. نفس کو تابع کرنے کے بعد روح کی معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور روح کی معرفت کے سفر کے بعد خالق کے معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ میں یہاں پہ اس کو آج کے لیے کلوز کرتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آگے مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں.